ٹو دس شو. بڑا خاص ہے آج کا یہ سیگمنٹ جو ہے, اس کے اندر ہم نے آپ کو لے کے جائیں گے چونڈا میں 65 میں. یہاں ورلڈ وار 2 کے بعد ٹینک کی سب سے بڑی لڑائی لڑی گئی. کون جیتا, کس طرح جیتا, کیا ہوا, یہ میں آپ کو یہاں سے نہیں بتاؤں گا. ابھی آپ کو چونڈا لے کے جا رہا ہوں جہاں پہ میں نے کل جا کے ایکسکلوسیولی آپ لوگوں کے لیے یہ شوٹ کیا. ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. اسپیشل شو ہے آج. یقین کریں پاکستانی فوج جو ہے اس کے متعلق جب ہم سوچتے ہیں تو ان کی رسپیکٹ کرنے کی وجوہات 3 ہیں, اور 3 زیادہ بھی سکتے ہیں. 3 تو لازمی ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارے فوجی جو ہیں اپنی قوم کے لیے, اپنے ملک کے بچوں کے لیے, عورتوں کے لیے, ہمارے لیے اپنی جان تک جو ہے وہ دے دیتے ہیں. اس مٹی کو اپنے خون سے انہوں نے سیراب کیا ہے. دوسری وجہ یہ ہے فوج کی عزت کرنے کی, جو قوم عزت کرتی ہے, کہ فوج کنٹروورشل نہیں ہوتی, اس کا کوئی پولیٹیکل الائنس نہیں ہوتا, وہ کسی پولیٹیکل مڈ سلنگنگ میں نہیں ہوتی, اس کا یونیفارم بالکل صاف شفاف ہوتا ہے. اس وجہ سے بھی ہم فوج کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ فوج جو ہے اپنے لوگوں کو نہیں ڈراتی, دھمکاتی, کوئرجن نہیں کرتی, بلکہ دشمنوں کے لیے سارا کام تو چھوڑا ہوتا ہے. تو ان 3 وجوہات کی وجہ سے ابھی جب میں اس جگہ پہ آ رہا تھا خاص شو کرنے کے لیے, یہ جگہ بڑی تاریخی جگہ ہے. یہاں پہ جنگ عظیم دوئم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی لڑی گئی. یہ اگر آپ میدان ہم دکھا سکیں, یہ چونڈا ہے, اور یہاں 65 میں پاکستانی فوج نے ایک تاریخ رقم کی ہے, کامیابی کی, ہمت کی, جذبے کی. جب دشمن جو ہے ہم سے 3 گنا زیادہ تھا, ٹینکس کے اندر بھی ہماری ٹینک ڈویژن بھی چھوٹا تھا ان سے, لیکن پاکستانی فوجیوں نے اور سویلینز نے اسی جگہ پہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں, اور یہ وہ وجہ بھی ہے جس کی وجہ سے ہم پاکستانی فوج کی بہت عزت کرتے ہیں, دل سے کرتے ہیں. اسی جگہ پہ سویلینز نے اور ملٹری مین نے اپنے جسموں پہ بم باندھ کے دشمن کے ٹینکس کو اڑایا. یہ ہے اس جگہ کا سب سے بڑا تاریخی کردار. پاکستان کا ڈیفنس, وہ لوگ جو یہاں چونڈا سے, سیالکوٹ سے آگے لاہور پیش قدمی کرنا چاہتے تھے, یعنی ہندوستان کی بات میں کر رہا ہوں, وہ پیش قدمی توڑ دی گئی, اس پیش قدمی کو روک دیا گیا. یہ وہ جگہ بنی جس نے پاکستان کو ہندوستان پہ قبضہ کرنے سے 1965 میں بچایا. ہم بھی جو یہاں پر آئے ہیں یہ اسی کنٹریبیوشن ہے ہمارا. پاکستانی فوج کے اس امیج کو ہم ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو پاکستانی قوم کے سامنے پیش کرنے کی کوشش, جس کی وجہ سے ہم نے آج دیکھا کہ جب ہم آ رہے تھے تو فوجیوں کو جو ہے, فوجی بھائی جو ہمارے ہیں, ان کو چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہے وہ رک رک کے سلام کر رہے تھے, حالانکہ ان کو کسی نے نہیں کہا تھا. تو دل سے سلام, دل سے عزت ہے پاکستانی فوج کی لازوال قربانیاں, جس میں چونڈا کا ایک تاریخی مقام ہے. میں آپ کو اس خاص 6 ستمبر کے حوالے سے شو کے اوپر چونڈا کی عوام میں جو فوج کی پذیرائی ہے وہ بھی ہم دکھائیں گے, جو شہداء کی پذیرائی ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے, اور 65 کی جنگ کے متعلق کچھ تھوڑا بتانے کی کوشش کریں گے کہ یہ امپاسبل مارکا, یہ معجزہ کس طرح رونما ہوا کہ پاکستانی فوج تعداد میں بھی کم تھی, ٹیکنالوجی میں بھی کم تھی, ٹینکس میں بھی کم تھی, اپنے سے 2 سے 3 گنا بڑے دشمن کو اس نے شکست کس طرح دی. آپ کا میرا ساتھ رہے گا اسپیشل شو میں. اچھا سر, آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد ظفر. ظفر صاحب, آپ کیا تھے فوج میں 65 میں؟ میں وہ تو سپاہی تھا سر. آپ نے چونڈا کی لڑائی لڑی ہے؟ چونڈے لڑائی لڑی ہے. تو ذرا تھوڑا منظر بتائیں, کیا لڑا آپ نے, ہندوستان کس طرح آیا, آپ پاکستانی فوج نے کیا کیا؟ میں تباہی کر چڑی سی, 2 مرتے بھی انہوں نے مارے نے اتنے ہی. لوگوں نے, فوجیوں نے, سویلینز نے جو ہے وہ جسم پہ بم باندھ کے ٹینک اڑایا انڈیا. ساڈے جڑے جوان نے انہاں بم بن کے لیٹے نے تھلے. ٹکے خان جنرل جڑا سی انہیں یہ گل آخی سی بھی میں بن کے لیٹا, انہوں ساڈے جوانا آخیا تھی کیوں لیٹو, اسی لٹاں گے. جوان سن, لیٹے نے, شہید ہوئے نے. انڈیا کو یہ امید نہیں تھی کہ اس طرح ہوگا کہ ہمارے ٹینک آئیں گے اور جو پاکستانی جوان ہیں وہ بم باندھ کے اڑ جائیں گے. وہ تو جی بعد انہوں نے پتہ لگا بھی یہ آگ جی بلدی بھی سن تو پتہ نہیں آگ کتوں آ گئی. آپ کے گاؤں پہ اٹیک ہوا تھا 1965 میں, آپ یہاں پہ ایک شہری ہیں. پاکستانی فوج کے اس اٹیک کو لے کے میں نے دیکھا عوام میں بڑی پاپولر ہے فوج. اس وجہ سے پاپولر ہے, اس کے علاوہ بھی بہت پاپولیرٹی کی وجہ ہے فوج کی. یہ آج صبح جب شہداء کے قبرستان میں فاتح خوانی کے لیے گیا, وہاں پہ میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ کاش ان شیروں کے جسموں پہ پڑی ہوئی یہ مٹی ہٹ جائے اور میں ان قدموں کا ایک بوسہ لوں. آپ یہ فیلڈ دیکھ رہے ہیں ساری, اس کی اگر آج بھی مٹی کو کھودا جائے تو اس کی مٹی کے نیچے سے ہندوستان کے ٹینکوں کے پرزے آج بھی برآمد ہوتے ہیں, نکلتے ہیں. وہ پوری طرح پاکستانی فوج ڈیفیٹ کیا انڈیا کو, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل بری طرح. یہاں پہ ان کا جو حشر ہوا ہے وہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے عوام کیا جو سرحد کی دوسری طرف سے ہے وہ بھی کبھی نہیں بھول سکے گی. چونڈا ہمیشہ ان کو یاد رہے گا. اچھا, یہ یہاں پہ چونڈا کے مقام پہ ہم ہیں تو, اور پیچھے کھڑا ہوا ہے یہ ایک ٹینک بھی ہے جہاں سے ہم رپورٹ کر رہے ہیں. ڈمی ٹینک ہے, اصل ٹینک ہے, ہسٹری کیا ہے اس کی سر؟
ये शर्मन टैंक है 16 कैवलरी भारतीय फोर्स का है जो उन्होंने यहाँ छोड़ के वो भागे हैं। इंडिया का टैंक है ये पकड़ा हमने। इंडिया का टैंक है, उनकी 16 कैवलरी है जिससे हमने ये छीना। इस तरह के और हमारे पास 48 टैंक थे और बहुत सालों तक वो हमारे पास ही रहे हैं इधर चुंडा में। हिंदुस्तान के कितने टैंक्स थे मुकाबले में, पाकिस्तान कितने थे? 250 जो है ये चुंडा के ऊपर यलगार किए उन्होंने। हमारे पास उस वक्त सिर्फ 30 टैंक, ये 2 स्क्वाड्रन का हमला है और 250 टैंक उन्होंने रोके हैं चुंडा के महाज पर। ये हमने अली साहब रोके किस तरह? क्योंकि उनका तो ऑनस्लॉट बहुत बड़ा था, उनके टैंक्स भी ज़्यादा थे, हमारे टैंक्स कम थे। कामरान भाई बेसिकली ये जज्बा ईमानी से, और लोगों ने बिल्कुल ये जज्बा ईमानी से लोग लड़े हैं, और मुकाबला तो तादाद का नहीं था, मुकाबला तो सिर्फ जज्बे का था। जज्बे से हमने उनको रोका है। और यहाँ पे उनके जितने टैंक्स हैं वो सारे हमने या तो उड़ा दिए या रख लिए, कैसे किए? हमने कोई उनके 250 टैंक्स दबा किए थे, इसलिए इसको ग्रेव यार्ड ऑफ इंडियन टैंक्स कहा जाता है। बाकी टैंक्स तो रिट्रीट करके वापस चले गए विड्रॉ। किस तरह हमने प्रैक्टिकली स्पीकिंग किस तरह हमने उनको तबाह किए? प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो यही कहानी बिल्कुल सच है कि लोग और सिविलियन और आर्मी वाले सोल्जर जो थे वो छाती पे बम बांध के टैंकों के नीचे लेटे रहे। अच्छा, छाती में बम बांध, सिविलियंस भी और फौजी भी बिल्कुल इंडिया के टैंक्स उड़ा दिए। इसी तरह उड़ा दिए इंडियन टैंक्स। सर थोड़ा इस जगह के बारे में बताएंगे, फ्लोरा इसको क्यों कहते हैं और यहाँ पे हुआ क्या था, और ये बख्तरबंद गाड़ी किस चक्कर में खड़ी हुई थी? ये एक बहुत यादगार मुकाम है। 7 सितंबर की रात को जब दुश्मन ने अपने नापाक अजाइम के साथ पाकिस्तान की सरजमीन पे कदम रखा, इंडिया का प्लान ये था कि 8 सितंबर की रात को तक वो चुविंडा पहुंचे, बट हमारे सपा ने बहादुरी से लड़ते हुए उनके उस प्लान को ना कि सिर्फ शिकस्त दी बल्कि उनको डिले कॉज किया फॉर 7 डेज और अपनी जानों का नजराना पेश किया। इस जगह पे जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पर मैं ज़रूरी समझता हूँ बताने कि कर्नल अब्दुल रहमान जिन्होंने अपनी जान का नजराना इधर पेश करके जामे शहादत नोश की। हाईएस्ट ऑफिसर वही यहाँ पे जो फर्स्ट सेल्फ प्रोपेल्ड रेजिमेंट से उनका ताल्लुक है और उन्होंने इधर फ्रंट लाइन पे लड़ते हुए अपनी जामे सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, मैं एक उस्ताद हूँ। आपने क्या देखा इधर 6 सितंबर की और 7 सितंबर की रात? मैंने ये देखा कि इतने बड़ा बिगेस्ट जो उनका अटैक था, 600 टैंक इंडिया के 600 टैंक्स थे। 600 टैंक था उनका, और जिस बहादुरी से हमारे फ़ौज के जवानों ने उनका मुकाबला किया है, यकीनन जंगे बदर, ग़ज़वा बदर की जो मिसाल है उन्होंने वो ताज़ा कर दी। किस तरह थोड़ा बताएंगे, आपने क्या देखा? हमारे थोड़े टैंक थे, उन्होंने मुकाबला किया, और जो फौजी थे और जो सिविल के लोग थे उन्होंने बम अपने बदनों के साथ बांधे और उनके नीचे उड़ाया। फिर 7 सितंबर की असर के वक़्त हमारे जहाज़ 6-7 जहाज़ आए और उन्होंने उनका सत्यानाश किया। उन्होंने अपने चलते टैंकों को छोड़कर वो भागने पर मजबूर हुआ, और जिस तरह अबरा का हाशर हुआ था इसी तरह उनका हाथियों का लश्कर जो लेके आया था ये टैंक लेके। सर आप सोल्जर हैं? जी, मेरा नाम चौधरी बशीर अहमद बाजवा, यहाँ के रहने वाला हूँ। जनाब सन 6 सितंबर में फायर शुरू होया, 11 तक यहाँ ही रहे हैं, विच जंग दे राशन देंदे रहे हैं, असला पहुँचाते रहे, जवानों मोर्चे बनाते रहे, और जनाब 11 तरीक को 603 टैंक और 2 डिब फौज ना छड़ी। अवाम ने सपोर्ट बड़ा ने इन्ना तामन किया अवाम ने फौज के साथ, और जनाब जाना कुर्बान देने वास्ते तैयार। असी आप इस वास्ते रहे, हो सकता शहादत मिल जाए पर मालक की मर्जी। और दोनों ने जनाब पूरी कोशिश की, पूरी ताकत की इस्तेमाल की, जिहदे विच जनाब उन्होंने कख नहीं लभा। साडे जवानों ने जनाब कमाल कर, चंद टैंक सिर्फ बचे नहीं, सारे कुड़ियां इत्थे तबाह हो गए।